الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی قدر و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. دیہاتی تو سارے ہی کام کے ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں، مگر زمر یا قوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں، مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے. آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہیں، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. امام تو سارے ہی مقدر اور پیشوا ہیں، مگر ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے. شہر تو سارے ہی اللہ کے بسے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے. مسجدیں تو ساری ہی اللہ کا گھر ہے، مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے. حاضرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ کرام سے آگے ہے. مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا، سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصروف رکھا، سب سے پہلے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کافر سے لڑے اور دین الہی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے خلفائے راشد ہے. سب سے پہلے بیت المال قائم کیا، سب سے پہلے خلافت کے لیے ولی عہد مقرر کیا. ایک دن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے سوال کرتے ہیں، محتاج کو کھانا کس نے کھلایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے. یہ سن کر سرور کائنات نے فرمایا، یہ اوصاف جس میں جمع ہو وہ جنتی ہے. اعتبار سنت کا جذبہ تھا. وفات کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے قبروں میں دفن کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 قبروں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے کفن میں بھی 3 قبریں ہو، جو 2 چادریں جو میرے بدن پر ہیں 2 لی جائے، 1 نہیں چادر لی جائے. اللہ تعالیٰ کو ان کا اعتبار سنت کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ وفات میں بھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت عطا ہوگی، چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہوگا. انتقال کے دن فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحالت فرمائی؟ لوگوں نے کہا پیر کو. آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی، اور پیر ہی کا دن تھا. ان واقعات کے بنا پر ہی دل بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے عاشق بلکہ فنا فی رسول تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.